میری سرکار نے چوما ہے، میں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ اب یہ بات جب آپ نے فرمائی تو حضرت مولا کائنات ساتھ کھڑے ہوئے۔ حضور مولا کائنات نے جب سنا نا فرمایا اے پاک نبی کے یار، سبحان اللہ، او مصطفیٰ او آقا کے بڑے عاشق اور محب، اگر اجازت ہو تو میں بات کروں؟ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ باب مدینہ کو لے حضور مولا کائنات کرم اللہ کریم ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے عمر اگر اجازت ہو تو میں گزارش کروں؟ فرمایا علی کیا کہنا ہے کہو۔ مولا کائنات نے کہا اے عمر میں بتاؤں میں نے آقا سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے علی کیا سنا ہے؟ فرمایا خود میں نے آقا سے سنا ہے حجر اسود نقصان بھی دیتا ہے فائدہ بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اے علی کیسے سنا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا۔ فرمایا عمر میں نے اپنے آقا سے سنا ہے جب بندہ مومن گناہگار مسلمان حجر اسود کو آ کے چومتا ہے اس کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر سن کے حیران رہ گئے۔ فرمایا اے علی کمال کر دیا آپ نے، کمال کر دیا۔ مولا کائنات نے کہا آقا نے فرمایا تھا جب مسلمان گناہگار ہو کر حجر اسود کو آ کے بوسہ دیتا ہے چومتا ہے پھر ہوتا کیا ہے اس کے لیے یہ فائدے کا باعث بنتا ہے سبب بنتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا جب گناہگار چومتا ہے اس کے گناہوں کو حجر اسود چوس لیتا ہے۔ اب جب گناہوں کو چوسا تو اس کے لیے فائدے مند بنا کہ نہیں بنا؟ کہا حضور بن گیا فائدے مند۔ فرمایا مومن کے لیے بنا فائدے مند، اور جب کافر آتا ہے اسے چومتا ہے گناہ جتنے مومن کے ہوتے ہیں سارے کافر کے کھاتے میں یہ ڈال دیتا ہے۔ کافر کے لیے یہ نقصان دینے والا ہوا کہ نہ ہوا؟ حضور ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے علی تو نے تو کمال کر دیا اور بڑا ہی کمال کر دیا۔ فرمایا علی تو نے میرے آقا سے سنا ہے یہ فائدے مند ہے مومن کے لیے اور نقصان دہ ہے کافر کے لیے۔ مولا علی رونے لگ گئے یا اللہ میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جب عمر ہو اور عمر کا مشکل کشا مولا علی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جڑا جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ کہتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ جب مولا علی مشکل کشا نہ ہو عمر ہو مشکل کشا نہ ہو۔ کہتے ہیں علی تو نے تو کمال کر دیا۔ اب یہ سبب مولا کائنات نے بتایا۔ فرمایا جو حجر اسود ہے وہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فائدہ نہیں اس کو دیتا ہے حجر اسود۔ مسلمانوں کے ہوتے ہیں مسلمان بھی چوم دعا کرتا ہے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حجر اطیب من اللبن یہ دودھ سے زیادہ سفید بن کے آیا جنت سے۔ تو حجر اسود بڑی شان والا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں کعبے کی دیوار میں رسا ہے اور ایک مقام ابراہیم یہ بھی بڑی شان والا پتھر ہے اور یہ بھی مکہ المکرمہ میں جو لوگ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی اور اب جو جائیں گے حج کے لیے یا چلے گئے ہیں اللہ سب کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بندہ حج کے لیے جائے اور مدینے نہ جائے سرکار فرماتے ہیں قد جفانی وہ میرا غلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا غلام حج کے لیے گیا پر میری زیارت کے لیے نہ آیا۔ فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا کیا۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا سب کچھ تو بنایا اللہ نے میرے لیے ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ کعبہ بھی بنا تو مصطفیٰ کے لیے بنا، یہ صفا مروہ بنے تو مصطفیٰ کے صدقے بنے، یہ ہیرا بنا تو مصطفیٰ کے صدقے بنا، یہ غار ثور بنا تو مصطفیٰ کے صدقے بنا، یہ مقام ابراہیم بنا تو مصطفیٰ کے صدقے بنا، یہ حجر اسود بنا تو مصطفیٰ کے صدقے بنا، مدینہ بنا تو مصطفیٰ کے صدقے بنا، مکہ بنا تو مصطفیٰ کے
آسمان بنے تو مصطفیٰ کے صدقے بنے، زمینیں بنی تو مصطفیٰ کے صدقے بنی۔ فرمایا سب کچھ اللہ نے بنایا میرے لیے ہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ میرے لیے بنایا، سب کچھ بنایا، فرمایا جو میرے پاس نہ آیا قد جفانی۔ جفانی کا لفظی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ظلم کرنا، ظلم کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا پہ بلا کون ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں۔ یعنی سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ بندہ مکے میں آئے پر ایویں ہی لگا جائے واپس، میری زیارت کرنے کے لیے نہ آئے۔ اور کئی عاشق ایسے گزرے ہیں، ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت یحییٰ بن معین اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام المحدث ہیں، امام الائمہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ان سے کن کن حضرات نے فیض لیا، ان حضرات میں سے ایک ہے امام بخاری۔ واہ 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 واہ۔ یاد کہہ چھوٹے سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فیض لینے والوں میں ایک کا نام ہے امام بخاری، ایک کا نام ہے امام مسلم، واہ 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 واہ۔ اور ان سے فیض لینے والوں میں ایک کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے بتایا آپ کو پتا چلے یہ خود کتنا بڑا بزرگ ہے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جاتے مدینے سے ہو کے، واہ واہ سبحان اللہ۔ پھر جب واپس آتے تو مدینے سے ہو کے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا جو روٹین تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا، مدینے سے جاتے پھر واپس مدینے سے ہو کے آتے، تو یہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا، آپ چلے گئے حج کرنے کے لیے، پہلے مدینے میں گئے اور مدینے میں جا کے احرام، جب حج کے لیے جانے لگے احرام باندھا، احرام باندھ کے جانے لگے، تھوڑا سا چلے تھے تو راستے میں آپ کو اونگ گئی، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو سرکار نے مہربانی فرمائی، خواب میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا خواب میں آ گئے، اور خواب میں آ کے پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا او یحییٰ بن معین، میرا پڑوس مجھے اچھا نہیں لگا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یحییٰ تمہیں میرا پڑوس اچھا نہیں لگا، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نیند سے بیدار ہوئے، رونے لگ گئے، تڑپے، روح تڑپ گئی، احرام اتارا، واپس مدینے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں عاشق، یہ ہے مجھے احرام اتارا، مدینے میں چلے گئے، اور مدینے میں جا کے آپ کو چونکہ سرکار کی زیارت ہوئی تھی، بیمار ہو گئے، تڑپتے تڑپتے بیمار ہوئے، سخت ایک دن گزرا، 2 دن 3 دن گزر گئے، سخت بیماری کے عالم میں دنیا پانی سے پردہ کر گئی۔ اب مدینے والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا سنیں، چونکہ عاشق رسول تھے، مدینے والوں نے کہا یہ بہت بڑا عاشق ہے، اسے عام چارپائی پہ غسل نہیں دیں گے، اسے اس چارپائی پہ غسل دیا جائے گا جس چارپائی پہ محمد عربی کو غسل دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی اسے عام چارپائی پہ غسل نہیں دیا جائے گا، اسے اس چارپائی پہ غسل دیں گے جس چارپائی پہ نبی پاک کو علی پاک نے آخری غسل دیا تھا۔ اے یحییٰ بن معین، تیری عظمت پر کروڑوں سلام ہے، تو میرے نبی کا اتنا بڑا عاشق ہے۔ مدینے والے کہتے ہیں لوگوں وہ تخت لاؤ جس پہ مصطفیٰ کو غسل دیا گیا تھا، اس تخت پہ غسل دے کے جنت البقیع میں دفنا کے مدینے والوں نے بتایا جو آقا سے پیار کرتے ہیں ان پر خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مقام ابراہیم عزت کس کی وجہ سے ملی؟ میرے آقا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو تعمیر فرماتے فرماتے جب ضرورت پڑی کہ اوپر پتھر لگانے ہیں، پتھر خود بخود اوپر ہو گیا، اور جب ضرورت پڑتی کہ نیچے سے پتھر اٹھانے ہیں، جناب اسماعیل سے پتھر لینا ہے، تو جب نیچے ہوتے پتھر نیچے ہو جاتا۔ اب پتہ ہے کیا اس پتھر کو اللہ نے مقام کتنا دیا؟ یہ بات اپنے بالکل عقیدے کی توجہ سے سننی ہے۔ یہ پتھر ہے قدم لگے خلیل